الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسلامی تقویم میں 4 مہینوں کو اہمیت حاصل ہے، حرمت کے مہینے انہیں کہا گیا۔ ان میں رجب کا چاند جب بھی طلوع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ ایک دعا صحابہ کرام نے روایت فرمائی کہ آپ کی زبان مبارک سے ایک دعا جاری ہوئی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سال بھی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے، اتنی کثرت سے باقی مہینوں کے اندر انہیں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اور شعبان کی فضیلت کے حوالے سے 12 صحابہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث میں لیلۃ البراء کے لفظ آئے اور ہمارے عرف کے اندر شب برات اسے کہا جاتا ہے۔ فارسی کا لفظ ہے آزادی والی رات، جس رات گناہگاروں کو ان کی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں سے ان کو چھٹکارا دیا جاتا ہے۔ اس رات ہر اس شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے جو بخشش کا طالب ہوتا ہے۔ اس رات ہر اس شخص کو رزق عطا کیا جاتا ہے، ہر اس شخص کو برکت عطا کی جاتی ہے، ہر اس شخص کی جھولی کو بھرا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت کا طالب ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے بارگاہ میں ذکر و عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتے ہیں، سوائے مشرک کے، سوائے کینہ اور بغض رکھنے والے کے، اور سوائے زانی شخص کے، اور سوائے اس شخص کے جو شراب کا عادی ہو۔ ان کے علاوہ ہر اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس رات ہر وہ کام جو آئندہ آنے والے سال میں سر انجام دیا جانا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے جو جن کی ذمہ داری اس کام سے متعلق ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے مقررہ وقت پر مقررہ مدت میں اس کام کو سر انجام دے دیتے ہیں۔ اس رات موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات رزق کی تنگی اور فراخی کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات نئے آنے والے انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس رات ان کے بھی فیصلے ہوتے ہیں جنہوں نے اس پورے سال میں اگلی 15 شعبان تک اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب میری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے میں ہوں۔ ایام بیز پورا سال 13، 14، 15 کے روزے تو مستحب ہے ہی ہیں، لیکن 15 شعبان کا روزہ بھی مستحب ہے، اور اس رات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم رات عبادت کے اندر، قیام کے اندر گزاریں، اور پھر جب دن چڑھے تو ہم روزے میں ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت کے فیصلے ہوں، اور ہم ہر اس غفلت سے، ہر اس ایسی کیفیت سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے، ہم اس سے بچنے والے بن جائیں۔ شعبان کا پیغام یہی ہے، اس لیلۃ البرات کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی وہ چند روزہ ہے، وہ مستعار ہے، اندر جو سانس جا رہا ہے باہر کے نکلنے کی ضمانت نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو ان ساعتوں کے اندر راضی کر لیں۔ اور یہ مقدمہ ہے رمضان کا کہ ہم اگر شعبان کے اندر اپنے آپ کو اعمال کے لحاظ سے تیار کر لیں گے اور اس کی راتوں کو ہم زندہ کر لیں گے ذکر و عبادت کے ساتھ، اس کی راتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے ساتھ زندہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ رمضان کی کامل نعمتیں ہمیں، رحمتیں ہمیں عطا فرما دیں گے۔
اور یہ جو رات ہے اس میں جن جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا، کینہ پرور شخص، اور وہ شخص کہ جو شراب نوشی کا عادی ہے، اور وہ شخص کہ جو عقیدتاً یا عملاً شرک میں مبتلا ہے، وہ تمام کے تمام اپنے رخ کو ایک مرتبہ سیدھا کر لیں، اپنی زندگی کی سمت کو موڑ لیں، اور بار بار یہ جو دن آتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان جو دن پھرتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں اس بات کی، یہ ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف تواضع اور عاجزی کے ساتھ اور اپنے اعمال کے محاسبے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں۔ اور یہی پیغام شعبان کا بھی ہے، یہی پیغام لیلۃ البرات کا بھی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس کی جس طرح قدر کرنے کی کا حق ہے اس طرح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔